آپ بتائیے گا کہ احسن شاہ ہر ویڈیو میں تصویر میں دیکھا جا رہا ہے بلاج کے ساتھ، جہاں بلاج ہے وہاں احسن شاہ ہے. مطلب لوگ تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے کہ یہ اتنا بڑا جو کام ہے وہ کر جائے گا. کیا وجہ بنی ہوگی؟ تو میرے خیال سے یا تو یہ خونی دشمنی ختم ہونی چاہیے تھی، تو اگر یہ خونی دشمنی نہیں ختم ہوئی تو اس گھر نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا. بہت سے گروپس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایکچوئل میں گوگی بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی ابھی تک ریسٹ نہیں ہوئے، اور تیفی بٹ جو ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو پکڑے نہیں گئے، لیکن یہ جو احسن شاہ ہے یہ پکڑا گیا ہے. السلام علیکم، ARS پاکستان کے ساتھ میں ہوں ریحان. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں علی رضا شرازی صاحب، جو کہ ہمارے چینل پہ ویڈیوز میں بھی آپ کو نظر آتے رہے ہیں، اور کرائم سے ریلیٹڈ ان کی اچھی خاصی گرفت ہے. آج کل زبان زد عام ہے ایک کیس امیر بلاج ٹیپو قتل کیس. اس کا جو مرکزی کردار تھا یعنی کہ احسن شاہ وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ اصل مجرم وہی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ اس سارے کیس کو یہ کیسے پرسو کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ریحان بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. علی بھائی آپ بتائیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بڑا اللہ کا کرم الحمدللہ. علی بھائی آپ نے یہ سارا کیس سوشل میڈیا پر دیکھ ہی لیا ہوگا، اور ظاہری بات ہے آپ کے دوست احباب اور ذرائع بھی ہیں، آپ تک خبریں پہنچی ہوں گی. کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اصل قاتل جو ہے وہ احسن شاہ ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ احسن شاہ ہی قاتل ہے. احسن شاہ اس وجہ سے قاتل ہے کیونکہ اس نے جو ہے نا ایک بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ سے ہوا دی ہے. وہ اس طرح ہوا دیتا ہے یہ کہ جب یہ وہ اپنے اپنے کاموں میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں اور 65 سال کی ایک بندے کی عمر ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو اپنے جو اس کے نواسے اور نواسیاں ہوتے ہیں، جو پوترے ہوتے ہیں جسے بولتے ہیں، پوتے پوتیاں میں وہ الجھا ہوتا ہے، یا اپنے کاروبار میں بھی الجھا ہوتا ہے. تو اس بندے کو اتنا بڑا اٹیمپٹ کرنے کے بعد کہ جب اس نے اس کے دادا کا قتل بھی بھگتا لیا ہے، جب اس کے باپ کا قتل بھی بھگتا لیا ہے، آلموسٹ وہ ختم ہو گیا کیس. اور عوان عدل والے جو اس پہ 5 مرڈر ہوئے ہیں وہ بھی کیس اس نے فیس کر لیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی معاملہ اب اسے کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ میرے خیال سے جو ہے نا موجب بنا ہے اس کی جو نا قتل کا. آپ بتائیے گا کہ احسن شاہ ہر ویڈیو میں تصویر میں دیکھا جا رہا ہے بلاج کے ساتھ، جہاں بلاج ہے وہاں احسن شاہ ہے. مطلب لوگ تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے کہ یہ اتنا بڑا جو کام ہے وہ کر جائے گا. کیا وجہ بنی ہوگی؟ ایکچولی کیا ہے کہ یہ جب بلاج پاکستان میں بھی نہیں آیا تھا، یہ تینوں بھائی ابو ظبی میں پڑھتے تھے، تو اس کے فادر جو تھے یہ یہی چاہتے تھے کہ میرے بچے دشمنی سے دور رہیں. جیسے بلاج بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے بھائی اور میرے بیٹے جو نا اس دشمنی سے دور رہیں. اور خاص طور پر ان کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ یہ میرے سارے بچے جو نا اس دشمنی سے دور ہو جائیں. ایون کہ انہوں نے کیس اس طرح پرسو نہیں کیا جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے عدالت پہ رہ کر جو ہے نا وہ پرسو کیا ہے، انہوں نے کسی طور پر بھی دیکھیں کہ انہوں نے کوئی اٹیمپٹ نہیں کیا آج تک. اثر و رسوخ نہیں استعمال کیا. اثر و رسوخ کے علاوہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جیسے گولی چلوا دی، یا ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروا دیا، یا ان کا کوئی جاننے والا قتل کروا دیا. ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. تو نہ ہم نے لاہور شہر میں یہ بات دیکھی ہے. تو میرے خیال سے یہ اس کی والدہ کی تربیت تھی. تو میں یہ سب دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ وہ خوبصورت بچہ تھا اور ناحق قتل ہو گیا. اس کی ریزن جو بھی بندہ تھا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. تو بات یہ ہے کہ اس کی والدہ نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہوئی ہے میرے خیال کے مطابق، کہ جنہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہوا تھا. نہیں تو بندے تو عدالتوں میں اٹیک کرواتے ہیں اور بندے جیلوں میں اٹیک کرواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بندے بہت کچھ کر جاتے ہیں. ان کے پاس سورس بھی ہے، پیسہ بھی ہے، انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا. تو جہاں تک بات آ جاتی ہے احسن شاہ کی، تو یہ جب پاکستان آتا ہے، اس کے والد مرڈر ہو جاتے ہیں 2010 میں، تو یہ پاکستان آتے ہیں. ان کو دفنانے کے بعد جب یہ آپس میں دوست وغیرہ جب ملنا جلنا ادھر ادھر ہوتا ہے، تو اس کو کوئی قریبی بلاج کا دوست تھا جو اس کو لے کے جاتا ہے وہاں پہ اڈے پہ، تو اس کو ملواتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ اس کا ایج فیلو تھا تو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. تو وہ ہر جگہ پر جانا، ایون کہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر، زیادہ تر دبئی میں
دبئی کے ان کے پاس پکے ویزے تھے تو یہ دبئی میں جاتے تھے. دبئی میں ظاہری بات ہے دوستوں سے ملنا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پولیس نے دائرہ تنگ کر دیا دشمن داروں پر تو وہ چلے جاتے تھے, دبئی چلے جاتے تھے. پھر اس کو بھی ساتھ بلا لیتا تھا کہ میں یہاں پہ بور ہو رہا ہوں, تو دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی. آپ اس کی تصویروں میں بڑے سارے ایسے دوست دیکھیں گے جو دشمن دار بھی ہیں, جو دیکھیں گے کہ دوسرے بھی لوگ ہیں جو اس کے جو تعلقات تھے دبئی میں اب جو بنے ہیں وہ یہ بلاج کی وجہ سے ہی بنے. بلاج کی وجہ سے. تو یہ میرے خیال کے مطابق یہ سب سے پہلی جو بات اس کے دماغ میں آئی وہ پرسنالٹی جیلسی ہے. یہ پرسنالٹی جیلسی ہے کہ جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو میں بلاج ہوتا ہوں, تو جب بلاج ملتا ہے تو پھر میں زیرو ہو جاتا ہوں, تو یہ بلاج بن جاتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں رنجش پیدا ہو گئی ہوگی, جیلس ہو کے, حسد سے. یہ لالچ والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا 50 لاکھ روپے تو کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جو اتنا قریبی دوست جو. لیکن ڈیل تو سننے میں آ رہا ہے 5 کروڑ میں ہوئی ہے. تو 5 کروڑ اس نے لینا کس سے تھا؟ 5 کروڑ اسے دینا کس نے ہے یہ بتائیں. کسی صورت میں نہیں مل سکتے. یہ پولیس اسٹیٹ ہے بھائی, یہاں پہ توبہ استغفار, ہر قتل جو ہے وہ کھلتا ہے. قتل اللہ کی ذات شاد فرماتی حق قتل کو تو میں خود اس کا انتقام لیتا ہوں, تو یہ تو قتل کھلنا ہی کھلنا تھا. یہ جو مرضی کر لیتا پتہ چل جانا تھا. میں کہتا ہوں کہ آپ جا کے تیسری دنیا میں قتل کر کے ہیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے. قتل جو ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں چھپتے. لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں ویڈیوز میں, اور بہت سے گروپس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایکچوئل میں گوگی بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی ابھی تک ریسٹ نہیں ہوئے, اور تیفی بٹ جو ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو پکڑے نہیں گئے, لیکن یہ جو احسن شاہ ہے یہ پکڑا گیا ہے. یہ احسن شاہ دیکھیں اگر ملزم اتنا با اثر ہے کہ اس نے DIG CIA ملک لیاقت کو چینج کروا دیا, تو کیا ملزم اتنا با اثر نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف فوکس کرنے کے لیے بلاج قتل کا سارا جو فوکس ہے وہ احسن شاہ کی طرف کر رہا ہے؟ آپ یہ بھی تو غور کریں کہ اب ہر بندے کی زبان پر نہ تیفی بٹ ہے, نہ گوگی بٹ ہے, نہ ان کی کوئی دشمنی کا ذکر ہے. ہر بندہ احسن شاہ کی تصویریں پوسٹ لگا کے نیچے گالیاں لکھ رہا ہے. تو اب یہ کوئی بندہ نہیں یہ سوچ رہا کہ یہ بندے نے قتل کس نے کروایا. ٹھیک ہے, یہ موجب یہ بنا ہے تو اب اسی کے لیے سب لوگ اسے کوس رہے ہیں. تو یہی ساری صورتحال ہے. کیا بنے گا, آپ کو کیا لگتا ہے بنے گا؟ یہ کہ اگر اس کی گرفتاری ڈل جاتی ہے تو 2-3 ماہ میں اس کی ضمانت ہو جائے گی. اور کیا بننا ہے؟ 2-3 ماہ بعد احسن جو ہے وہ آزاد گھومے گا. آزاد گھومے گا اگر اس کے دل میں جگر ہوا, حوصلہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر غیرت ہوئی, تو میرے خیال سے وہ سوسائڈ کرے گا, اندر اپنے آپ کو اندر کسی چیز سے ختم کر لے گا. اگر اس نے اندر اپنے آپ کو نہ مارا تو یہ معاشرے کا کوئی نہ کوئی انسان جو اسے اتنا بے عزت کرے گا کہ وہ خود بخود ہی اپنے آپ میں مر جائے گا. میرے خیال سے اس کے گھر والے, اس کی بیوی اس کو قبول نہیں کریں گے جو اس نے اٹیمپٹ کی ہے اپنے دوست کو, جو اتنا اچھا اس کا دوست تھا. سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ اٹھ کے اپنی جگہ اسے دیتا تھا, اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیتا تھا. اور کئی جگہ پہ ایسا بھی سننے میں آیا کہ اب جب اس کا یہ بلاج فوت ہو گیا تو یہ آ کے عمرے سے واپس آ کر اس نے آ کر اس کے ڈیرے پر گیا ہے, تو اس کا بھائی جو ہے وہ نہیں مل سکا اس کو, وہ سویا ہوا تھا. تو پھر اس نے واپس جا کے دوستوں سے گلا کیا, اس کو پتہ چلا تو پھر اس نے اس کے گھر میں اپنا کوئی عزیز بھیجا کہ آؤ واپس. اس نے اسے اپنے جو ایکسکیوز کیا کہ یار تم میرے بھائی کے بھائی ہو, ہمارے بھائی ہو, تو جو ہے نا میں آپ سے اس بات کے لیے ایکسکیوز کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا چلا, میں سویا ہوا تھا. وہ لوگ اس سے اتنی محبت کرتے تھے. تو یہ سید ہے تو اب میں اس کو کتنا یعنی کہ کر سکوں گا, بس ٹھیک ہے. پر عوام اس کے لیے کافی زیادہ اس کے جو کردار کشی کر رہی ہے, تو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. یہ ہر زندہ قوم کی نشانی ہے کہ جو کوئی بھی بندہ برا عمل کرتا ہے اس کو ضرور جو ہے نا پرومینیٹ کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انصاف ملے گا ٹرکا والا فیملی کو؟ ہاں بھائی, انصاف جو ہے وہ ایک عدالت دنیاوی ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. انہیں انصاف ملنا چاہیے. اگر یہاں نہ ملے تو اوپر والے سے ضرور ملنا چاہیے, کیونکہ واقعی وہ ایک مظلوم خاندان ہے. کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ اپنے دشمن پر اس طرح کا اٹیک کیا ہے کہ اس کو جانی نقصان پہنچا ہو. ایک ہی اٹیک اس نے کیا ہے, وہ بھی دیواروں پر گولیاں مار کے. وہ بیچارہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا تھا, یا اس کے ارد گرد جو بچے بیٹھتے تھے انہوں نے اسے اکسا دیا, یا پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا کہ اس نے
اس کے گھر کے باہر دونوں کے فائرنگ کر دی. پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا تھا. بہرحال یہ جو بلاج نے 2016 میں غالباً فائرنگ کی تھی, ہاں یہ ان کے گھروں کے باہر فائرنگ کر دی تھی. تو یہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے دشمنی میں, جو خونی دشمنی ہے. تو میرے خیال سے یا تو یہ خونی دشمنی ختم ہونی چاہیے تھی. تو اگر یہ خونی دشمنی نہیں ختم ہوئی تو اس گھر نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا. تو اس گھر نے جو تیفی بٹ گروپ ہے, اگر انہوں نے اس گھر کا نقصان دوبارہ سے کیا ہے تو اس کا انصاف اللہ کی ذات بھی کر سکتی ہے. ناحق قتل کا بدلہ میرے اللہ نے وعدہ کیا کہ میں خود لیتا ہوں. علی بھائی, آپ کا بھی جو کریئر رہا ہے اس فیلڈ میں رہا ہے, دشمن دار ہیں آپ بھی, بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے. اب تو خیر آپ نے اپنا قبلہ درست کر لیا اور آپ اچھے طریقے سے سارے کاموں کو لے کے چل رہے ہیں. تو دوستی یاری میں اس طرح سے اعتماد رہا ہے جو پہلے تھا آپ کا؟ بھائی ہوتا کیا ہے کہ دوستی یاری کا اعتماد ابھی میں نے بتایا تھا ایک دو پہلے بھی جگہ پر, اب میں پھر بتا رہا ہوں. میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, 2-3 ماہ سے میں بیڈ ریسٹ پہ ہوں. تو پہلے جو بھی میرے دوست مجھے فون کرتے تھے ہم نے آنا ہے, تو میں انہیں ڈائریکٹ ہی کہتا تھا آ جائیں. اب جب بھی مجھے کوئی فون کرتا ہے تو میں پہلے یہ کہتا ہوں کہ یار میں لاہور میں نہیں ہوں, اب میں ادھر ہوں, میں ادھر ہوں. تو اب اگر کوئی آ جاتا ہے یعنی کہ سر پر پہنچ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, تو پھر میں ایک دو لڑکوں کو کہتا ہوں کہ یار انہیں ذرا چیک ہی کر لو, ذرا دھیان سے, ذرا میرے پاس رہنا یار. کیونکہ دیکھیں یہ کوئی اچھا عمل نہیں کیا اس نے. تو اس نے دوستی سے جو نا اعتماد لوگوں کا اٹھوا دیا ہے. اور جتنے بھی ایک دوسرے پر دوست جو ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ یاراں دی یاری تے مان پراواں. تو اس نے جو مان ہے نا وہ توڑ دیا لوگوں کا, مان توڑ دیا اس نے. بہت بڑا یہ مان تھا لوگوں کو کہ جو یار ہوتے ہیں وہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں, کیونکہ بھائی سم ٹائم ساتھ نہیں ہوتے, تو یار جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں. تو یار مار نہیں ہونا چاہیے بندے کو نا, تو یہ یار مار تھا. تو اس کا بھی اب دیکھیں کیا بنتا ہے. علی بھائی بتائیے گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ احسن شاہ اتنا مکار نکلا کہ اس نے امام بارگاہ بنانے کا کہہ کے پیسے لے لیے, ٹینڈر اٹھا لیا, اپنے دوست کا ریکی دے دی. بھائی دیکھیں میری بات سنیں, کوئی بھی بندہ ہو اگر وہ ڈکیتیاں کر کر غریبوں میں پیسے بانٹ دے تو اللہ کے گھر میں اس کی کوئی نیکی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذہب کارڈ ہے, اس کو نہیں کھیلنا چاہیے. جس بندے نے بھی سب سے پہلے یہ بات کی ہے اس کو چینل پر آ کر دوبارہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو اس بات کو اس کو ایکسکیوز کرنا چاہیے عوام سے بھی, کیونکہ یہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے نا وہ دل جو ہے وہ اس میں دکھا ہے. تو یہ مذہب کارڈ ہے کہ اس نے امام بارگاہ بنانا تھا. امام بارگاہ بنانا ہے تو اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنائے یا اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ کے بنائے. کبھی بھی قبضے کی جگہ پہ امام بارگاہ نہیں بن سکتی, مسجد نہیں بن سکتی, مندر نہیں بن سکتا, چرچ نہیں بن سکتا, گردوارہ نہیں بن سکتا. ہم سب مذہبوں کی عزت کرتے ہیں, ہم سب جتنے بھی مذاہب ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کی ذات نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اللہ کی ذات نے بھیجا ہے. ہم سب مذاہب کا جو احترام کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے جس بندے نے بھی یہ سب سے پہلے ہی بات کی ہے اس کو آ کے معافی مانگنی چاہیے کہ امام بارگاہ اگر اس نے بنانے کے لیے پیسے لیے بھی تھے تو یا کہا بھی تھا تو یہ بکواس ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی میرے خیال سے. وہ امام بارگاہ کا کیوں کہے گا, وہ تو امام بارگاہ بنانے سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنائے. یا جتنے امام بارگاہ پہلے لاہور میں یا پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, یہ تو بس اخبار اس طرح کی چیزوں پہ امام بارگاہ نہیں بنتے. احسن شاہ پکڑا گیا اور بھی کچھ لوگ شامل تفتیش کیے گئے, گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا, پولیس کی جانب سے بتا دیا کہ اصل قاتل یہ ہیں. اور کون سے لوگ اس میں شامل ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اور بااثر شخصیت اس میں شامل ہوگی؟ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ تو اب جب یہ پولیس انویسٹیگیشن کے ساتھ ہی پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ شامل تھے. یہ جب قتل ہوا ہے اس وقت لگتا تھا یہ بالکل ایک بلائنڈ مرڈر ہے. جب ایک جو شوٹر ہے وہ موقع پہ ہی مارا جاتا ہے تو پھر یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہو گیا کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کا آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. تو وہ جو پنجاب پولیس ہے نا, یہ سی آئی اے, یہ امریکن سی آئی اے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ پاورفل ہے. اگر آپ اس پہ ذرا سا غور کریں نا تو یہ امریکن سی آئی اے سے بھی زیادہ پاورفل ہے. ہماری جو سی آئی اے ہے, ہماری جو پولیس ہے, ہمارے جو سورسز ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں نا, یہ بہت مضبوط ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. تو انہوں نے سمجھ لیں یہ بال کی کھال اتاری ہے کہ مرے ہوئے بندے کی ساری ہسٹری نکال کے آپ کو دے دی کہ اس کی 4 شادیاں تھی, وہ اس کا مالشیا تھا, اس نے اس طرح یہ کام کیا. دیکھیں یہ شوٹر جو بار بار اب یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ شوٹروں کو مارا جائے گا, شوٹر, یہ شوٹر ہیں کون؟
कौन है? देखिए ना, आप बताएं कौन शूटर है? ये देखो, इसका मालशिया ये शूटर है, ठीक है, ये शूटर है। तो अब ये मालशी, अब कितने मालशी आप रोडों पे मारेंगे? शूटर जो भी होता है ना, ये बंदे खुद बनाते हैं। ये लोग, जो भी शूटर बनता है ना, इसको शौक होता है बदमाशों के पास बैठने का, बदमाशों के पास जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं और उनके से मुतासिर होते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं उनके साथ। फिर वो जब उनमें कोई काम होता है तो वो परफेक्ट सोच लेते हैं कि भाई ये बच्चा मेरे लिए काम करेगा, तो ये व्हीलर भी है और ये पिस्तौल भी बड़ा अच्छा चला लेता है और ये बाइक भी बड़ी अच्छी चला लेता है, तो उसको वो शूटर बना के चला देते हैं। तो ये शूटर जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये सब अननोन होते हैं। जो नॉमिनेट शूटर होते हैं उनको पुलिस जरूर खत्म करेगी और मुझे उम्मीद है कि ये जो ना, इंशाल्लाह ये शूटर जरूर खत्म होंगे। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा था कि पुलिस मुकाबले होंगे, बदमाश जो हैं वो होशियार हो जाएं। पुलिस मुकाबलों के साथ बदमाशों का कोई ताल्लुक नहीं होता। बदमाश जो होता है वो, उसको जो दुश्मनदार कहते हैं, उसको लोग जो माशरे से अलग नाम दे देते हैं, वो उसे बदमाश कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बदमाश का लफ्ज़ ये बद से निकलता है, ये बुरे से निकलता है। तो जो लोग अपने वालिदैन की बातें नहीं मानते, जो लोग अपनी छोटी छोटी बातों पर अपनी ईगो बना लेते हैं, अना बना लेते हैं, तो वो दोस्तों के पहले काम आते हैं, फिर अपनी लड़ाई बन जाती है, फिर उसके ऊपर पड़ जाती है। अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, उसका भाई मर्डर हो जाता है, बाप मर्डर हो जाता है, बेटा मर्डर हो जाता है, फिर उसकी मजबूरी बन जाती है, तो फिर उसे बदमाश कहना शुरू कर देते हैं। तो बदमाश का शूटरों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। पंजाब पुलिस को भी ये चाहिए कि जो दुश्मनदार घराने हैं उनको रिलीफ दे, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके, इस तरह के मामलात आगे ना चल सकें। और जितना हो सके हुकूमती लेवल पर ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनियाँ भी पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में दुश्मनी है, उसे मिलजुल कर बैठ कर निपटाना चाहिए और इनको सुलह की तरफ लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली भाई जी। तो नादरीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप किस हद तक अली भाई की बातों से मुत्फिक हैं, और इनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये सेहतमंद होंगे, दोबारा उठेंगे और आपके लिए प्रोग्राम्स करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।